پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر دیو اللہ 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 میں کہیں گئی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے ولا اقول لکم ولا عالم الغیب میں اے بھی نہیں کہندا میں علم غیب جاننا وا تیسری بات ولا اقول لکم انی ملکن میں اے بھی نہیں آندا میں نوریاں میں فرشتہ وا تیناں گلاں دی نفی ہو گئی مختار کل دی نفی علم غیب دی نفی نبی دے نوری ہون دی نفی اگلی گل کی ہے ان اتبع الا ما یوحا الیا میرے تے جو آسمان تو وہی کیتی جاندی ہے میں تے دی اتباع کرنا وا تے محبوبہ کل حل یستوی الاعمی والبصیر سونیا کہہ دے انا تے سجاکھا برابر نہیں اور دنیا والے ہو افلا تتفکرون کیا تسی قرآن پڑھ کے غور و فکر کیوں نہیں کر دے ہن سورت الاعراف آیت نمبر 188 ہے اے بھی آیت اپنے دماغ دی تختی تے منقش کر کے لے جا رب کبریا دی قسمیں کسے مشرک دے متھے تے لے کے لا دے طرف طرف کے مر جائے گا قرآن دی سیاد دا بھی انکار نہیں کر سکے گا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ سونیا کہہ دے میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں اور تسی منو مختار کل آندے ہو منو اپنے آپ دا بھی اختیار نہیں فرمایا منو اپنے آپ دا اختیار نہیں تسی پوری کائنات دا اختیار دے ہو مختار کل کون ہے بولو اگے بھی آقا نے فرمایا نا فرمایا منو اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں اگے الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء فرمایا دنیا والے ہو اگر میں علم غیب جاندا ہوندا میں بلائیاں ہی بلائیاں کٹھیاں کر لیندا منو زندگی چ دکھ تے پریشانی آوندی کوئی نہ یہ میں نہیں آتا قرآن کہہ رہا ہے رحمان کہہ رہا ہے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے وا اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا اے قرآن سورت جن 12:29 سونے اعلان کر دے کل انی میں جتھو جتھو کل پڑھا رب کبریا دی قسم مسلک اہل حدیث دی حقانیت واضح ہوتی جائے اور موجودہ اور سابقہ مشرکین کی تردید ہوتی جائے رب دا قرآن بھی سچا ہے رحمان بھی سچا ہے جدے سینے تے آیا وہ پوری کائنات دا سب تو بڑا سچا ہے ذرا غور کیجئے کل اے میرے محبوب کہہ دیو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا سونیا کہہ دے میں اپنے آپ دے نفع نقصان دا مالک نہیں اللہ اللہ اے جڑے معجزات اللہ نے دیتے نے میرے پیغمبر نو ایوے دے معجزات 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نبی تے کسے رسول نو اللہ نے عطا نہیں کیتے آئیے ذرا غور کیجئے میں اگے چلا ٹائم چونکہ تھوڑا پہلا معجزہ انہاں معجزات تو بعد اے قرآن بھی معجزہ قرآن بھی بولیا جے قرآن بھی معجزہ تسا کہنا ہے کیویں فرمایا 104 کتب نازل ہویاں نے آسمان تو تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھائیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے پوچھتے ہیں اللہ دے رسول کنیاں کتاباں نازل ہویاں آقا فرماندے میں وہ ابو سعید 104 کتب نازل ہویاں نے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے نازل ہوئے 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے نازل ہوئے 10 صحیفے نبی آدم تے اترے 10
صحیفے میرے خلیل تے اترے 100 ہو گیا، تورات میرے موسیٰ تے اتری، انجیل میرے عیسیٰ تے اتری، زبور میرے نبی داؤد تے اتری، قرآن میرے محبوب تے اترے ہے۔ لیکن اللہ نے کسے صحیفے تے کسے کتاب دا حفاظت دا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا۔ فرمایا صحیفے ایک پاسے، تورات انجیل زبور ایک پاسے، قرآن ایک پاسے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو نا کائنات دے اندر جنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے، لیکن اس کتاب دا مقابلہ کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے ایک لفظ پڑھے گا، اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیں گے۔ اگے آئیے جیڑا بندہ چاہتا ہے، آقا فرماندے نے ایک بندہ نفل پڑھتا ہے وہ نفلہ چ منگدا ہے، ایک بندہ دعا کردا ہے دعا چ منگدا ہے، تیسرا بندہ قرآن پڑھی جا رہا ہے وہ منگدا نہیں۔ آقا فرماندے نے جیڑا دعا چ منگدا ہے اینو تاں ملنا ہے، جڑا نفلہ چ منگدا ہے اینو تاں ملنا ہے۔ قرآن پڑھن والا قرآن پڑھی جا رہا منگدا نہیں، عرشاں تو آواز آندی ہے تو میرا قرآن پڑھدا جا میں تینوں بغیر منگن تو عطا کردا جاواں گا۔ تے جیڑا بندہ ڈیلی قرآن پڑھدا ہے میں لکھ دینا سین کر دینا، مرن تو بعد انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ ڈیلی قرآن پڑھیا ڈیلی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اے قرآن دے پڑھن پڑھان والے دنیا تو مر جان گے، انہاں دی قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ انہاں لئی بخشش دی دعا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث راوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جائے گا تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ فرمایا جڑا قرآن ہے کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا پوری کائنات دے جن تے انسان کٹھے ہو جان اس قرآن نال دی کتاب لے کے آؤ، لا یاتون بمثلہ، اللہ تیرے دی مثل تسی قرآن لے آ سکدے، اچھی بولو لے آ سکدے نہیں۔ پارا نکل آیا 12واں، اللہ تے چیلنج ہی بڑا بڑا ہے، اس تو چھوٹا چاہیے۔ اللہ نے آؤ میں چھوٹا چیلنج کر دینا، فرمایا میرے محبوب کہہ دیو ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور 10 صورتیں ہی لے ہو، اللہ یہ بھی نہیں لیا سکتے، اس تو چھوٹا چیلنج چاہیے۔ پھر فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ایک سورت ہی لاؤ، اللہ بھی چیلنج وڈا ہے۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، اور سورت نہیں لیا سکتے ایک آیت ہی لاؤ۔ لیکن آیت نہیں لیا سکتے۔ یہ موجزہ کیوں آیا؟ مشرکین مکہ دے سننا بڑے عاشقانہ بہودہ قسم کے شعر لکھے عربی مکے دے چوکاں دے وچوں نہ بولاں دے اوتے شعر لکھنے عربی دے اندر عاشقانہ عشقی مشوقی دے شعر۔
تے اللہ نے اپنے محبوب نو کیا میرے محبوب ایک معجزہ میرا بھی ویکھ لے انہاں نو وکھا دے ایک کلام لکھ دے نے بہودا تے میں تینوں آرڈر دے رہا